تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم فقہائے کرام کی خدمت میں حاضری دیں اور فقہائے کرام سے قرآن و حدیث کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں اور سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیتیں پڑھی ان کے اندر بھی اللہ نے اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ اللہ سے کہیے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجیے۔ اتنی بات کافی تھی، لیکن آگے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں وہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام ہیں، شہداء کرام ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، یہ چار قسم کے افراد ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کا راستہ اختیار کیجئے، یہ چار قسم کے جو افراد ہیں، انعام یافتہ جو افراد ہیں، ان کے راستے کو اختیار کر کے ان کے طریقے پر چلیے۔ تو صراط مستقیم تو کافی تھا، لیکن یہ آگے جو وضاحت کی ہے یہ اس بات کو بتانے کے لیے یہ وضاحت ہے کہ آپ اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ان چار قسم کے افراد کا آپ کو اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے طور پر چاہیں گے کہ صاحب میں اپنے طور پر سمجھ سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر نہ تو آپ کے پاس قرآن کریم ہے، نہ آپ کے پاس احادیث طیبہ ہے۔ احادیث طیبہ کے لیے ائمہ حدیث سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، بات پھر وہیں آ جائے گی، اور قرآن کریم کے لیے ائمہ قرآن سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، بات پھر وہیں آ جائے گی۔ نبی سے براہ راست تو صرف صحابہ کرام نے حاصل کیا ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ غیر مخلدیت کی جو تحریک ہے یہ لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کی تحریک ہے۔ یہ اصل میں ہاتھ پکڑ کر لے کے چلتے ہیں اور ایسی جگہ پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں آگے ان کے منہ میں زبان نہیں رہ جاتی، یہ کہہ نہیں سکتے، آگے بول نہیں سکتے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے، اور قرآن و حدیث ہمیں یہ براہ راست دے نہیں سکتے، درمیان میں ان حضرات کا واسطہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اس بات پر تیار کر دیتے ہیں کہ وہ سوچتے سوچتے جب پہنچے گا تو یہاں پہنچ جائے گا کہ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور ایسا انسان ہے نہیں جسے قرآن و حدیث اللہ کے نبی سے براہ راست ملا ہو، لہذا صحابہ کرام کے بعد کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو غیر مخلدیت کا جو اعلان ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے، لوگوں کو اس بات پہ لایا جائے ان کے جو آگے ان کی جو مزید ترقی یافتہ قسم ہے وہ تو صحابہ کرام سے بھی لوگوں کو آزاد کرا دیتی۔ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی دین نہیں مل سکتا، ان کی جو اگلی موڈیفائڈ فارم جو آگے آئے گی، لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام پہ لے جا کے کھڑا کرتے ہیں، اور ہر انسان عقل مند سوچ سکتا ہے کہ جب بیچ میں واسطہ آ گیا تو پھر اللہ کے نبی کی بات تو نہ رہی، اب میں کہاں جاؤں۔ تو در حقیقت یہ تحریک لوگوں کو دین سے ہٹانے کی اور دین سے بیزار کرنے کی تحریک ہے کہ لوگوں کو دین سے ہٹایا جائے، اسلام سے دور کیا جائے۔ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر دوسرا مسئلہ اٹھا، کہنے لگے کہ صاحب آپ عقیقہ کرتے ہیں اور عقیقے کے اندر آپ گائے میں 7 حصے کرتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا صاحب کیوں جائز نہیں ہے؟ کہنے لگے اس لیے جائز نہیں ہے کہ حدیث شریف میں یہ نہیں آتا کہ گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہوں۔ میں نے کہا کیوں، کیا آتا ہے حدیث شریف کے اندر؟ کہنے لگے حدیث میں تو آتا ہے کہ جان کے بدلے جان، لہذا جان کے بدلے پوری جان دینی ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ یہ حدیث آپ مجھے کہیں دکھا دیں گے، کسی حدیث کی کتاب میں مجھے دکھا دیں، حدیث صحیح ہو، مرفوع ہو۔ مرفوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے ہم تک درمیان میں کوئی ایسا بیچ میں توڑ اس کے اندر نہ ہو، کوئی کڑی ٹوٹی نہ ہو، مرفوع حدیث ہو، صحیح ہو اور غیر معارض ہو کہ اس سے کوئی دوسری حدیث ٹکراتی نہ ہو۔ ایسی مجھے کوئی حدیث دکھا دیجیے جس کے اندر یہ بات آتی ہو کہ جان کے بدلے جان دینی ہے، ایسی کوئی حدیث مجھے دکھا دیجیے۔ کہنے لگے نہیں آتی ایسی کوئی حدیث؟ میں نے کہا نہیں آتی۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر ہم آپ پھر کہنے لگے آپ گائے کے اندر یہ 7 حصے کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو قربانی پر قیاس کرتے ہیں کہ قربانی میں چونکہ 7 حصے جائز ہیں لہذا عقیقے کے اندر بھی 7 حصے جائز ہیں۔ ہم تو بھائی سیدھی بات ہے قربانی پر قیاس کر کے اور فقہ کی مدد لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عقیقے کے 7 حصے ایک جانور کے کیے جا سکتے ہیں، گائے میں اور اونٹ میں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے جی ہم تو نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ جان کے بدلے جان پوری گائے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا اچھا آپ مجھے یہ دکھا دیجئے کہ گائے میں اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا ہو یا یہ بتایا ہو کہ گائے میں عقیقہ جائز ہے یا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو، مجھے تو ایسی حدیث دکھا دیجیے۔
اب وہ سناٹے میں آ گئے کیونکہ انہیں یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، مسئلہ معلوم نہیں تھا. تو آخر وہ مجھ سے پوچھنے لگے کیوں جی کوئی حدیث نہیں آتی گائے کی عقیقے کی؟ میں نے کہا بالکل نہیں آتی. تو کہنے لگے پھر ہم گائے کا عقیقہ مانتے ہی نہیں. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے بھائی، ان کا اصول ضابطہ ہے کہ حدیث پر چلنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آگے بڑھیے. اونٹ کا عقیقہ کہنے لگے وہ بھی نہیں مانتے. تو انہوں نے اونٹ اور گائے دونوں کے عقیقے سے انکار کر دیا. اب آئے نیچے، اب بکری رہ گئی جی. تو حدیث شریف میں جو لفظ تھا، وہ حدیث شریف کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ بنتا تھا مینڈھا، جو وہ لے کے آئے تھے حدیث شریف سامنے. مختلف حدیثیں ہیں تو اس کا ترجمہ بنتا تھا مینڈھا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مینڈے کی جگہ اگر کوئی بکری کر دے تو اس کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے؟ یہ دیکھیے نا، حدیث میں تو پھر مینڈا ہی ہونا چاہیے نا. جب حدیث میں اللہ کے نبی نے حضرات حسنین کے لیے دو مینڈے کیے ان کے عقیقے میں، تو پھر مینڈا ہی ہونا چاہیے. تو وہ کہنے لگے جی تو ایک ہی بات ہے. میں نے کہا ایک ہی بات ہے، آپ منڈی میں جا کر کے مینڈے کا سودا کریں اور وہ آپ کے ہاتھ میں بکری تھما دے تو آپ لے کے آ جائیں گے؟ کہنے لگا ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ایک ہی بات بھی نہیں ہو سکتی. تو کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا پھر یہی ہے کہ آپ کو مینڈا تسلیم کرنا پڑے گا اور باقی سب سے دستبردار ہونا پڑے گا کہ بکری بکرا بھی نہیں لگ سکتے قربانی کے اندر، دمبا دمبی بھی نہیں لگ سکتے قربانی کے اندر، مینڈا لگ سکتا ہے. کہنے لگے چلیے صاحب ہم نہ بکری کو مانتے ہیں نہ دمبے کو مانتے، ہم مینڈے کو مانتے ہیں. میں نے کہا چلیے اب مینڈے پر بھی ابھی تھوڑی سی بات کرنی باقی ہے. میں نے کہا حدیث شریف میں مینڈے کا لفظ کبش آتا ہے تو مینڈے کا لفظ آتا ہے حدیث شریف کے اندر. تو جب کبش کا لفظ مینڈے کا آتا ہے تو مجھے بتائیے کہ اگر بھیڑ کسی نے کر دی عقیقے کے اندر تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ بھی ایک ایسے سناٹے میں کہنے لگے صاحب اتنی تفصیل تو ہمارے مولوی نے ہمیں بتائی نہیں تھی. تو میں نے کہا اگر آپ کے مولوی نے نہیں بتائی تھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو حدیث دکھا رہا ہوں. اب آپ کو اپنے ضابطے کے مطابق اس حدیث پر عمل کرنا ہے. کہ نہیں جی ہم اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں گے جا کے. تو میں نے کہا پھر حدیث پر تو آپ نے عمل نہیں کیا، پھر تو اپنے مولوی صاحب آپ کے بیچ میں آڑے آ گئے، حدیث پر عمل نہیں ہوا پھر آپ کا.